بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں اور معزز بہنوں، آج 3 محرم الحرام جمعہ مبارک کا خوبصورت دن ایک ساتھ آیا ہے، اور ایسا مبارک اتفاق برسوں کے بعد ہوا کرتا ہے۔ آج کے اس انتہائی بابرکت پرنور دن میں آپ کسی بھی وقت اپنے ہاتھ کے انگلیوں کے پوروں پر صرف 33 بار یہ خاص کلام پڑھ لو۔ اللہ کے فضل سے بے شمار دولت، جائز حاجات، ہر مقصد میں کامیابی، دل کی ہر تمنا پوری ہو جائے گی۔ آج کے دن صرف خوش نصیب مقدر والے لوگ ہی یہ بہترین عمل کریں گے۔ اپنے خالی جھولیوں کو رب العزت کے لازوال نعمتوں برکتوں سے بھر لیں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، آج 3 محرم سال کے پہلے جمعہ کا ایک انتہائی خاص آزمایا ہوا مجرب وظیفہ لے کر آپ کے سب کی خدمت میں عالیہ میں حاضر ہوا ہوں، جس کا میں نے خود پورا سال بہت ہی زیادہ شدت انتظار کے ساتھ انتظار کیا، کب نیا اسلامی سال کے محرم کا یہ پہلا جمعہ آئے اور میں یہ بہترین وظیفہ پڑھ کر اپنے رب کریم سے اپنے ہر دلی حاجت کو پورا کروا لوں، یہ بابرکت وظیفہ پڑھ کر اپنے اللہ پاک کو راضی خوش کر لوں۔ آپ نے یقیناً پورا سال بہت ہی مختلف وظائف پڑھے ہوں گے، بہت سے وظائف اعمال کیے ہوں گے، لیکن آج کے اس نئے اسلامی سال کے پہلے ہی دن، سال کے پہلے مبارک جمعہ کا جو خاص الخاص وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، بھائیوں اور بہنوں، یہ اللہ کے نیک بندوں بزرگوں کا بتایا ہوا، آزمایا ہوا، انتہائی خاص، بے حد اہم، بہت ہی زیادہ طاقتور، بہت تیزی سے اپنا اثر دکھانے والا، ہر قسم کی مشکل پریشانی سے ہمیشہ کے لیے نجات دلانے والا لاجواب وظیفہ ہے۔ آج کے عظیم وظیفہ جو بھی بندہ سچے دل سے پڑھ لیتا ہے، وہ چند منٹوں کے اندر اندر اپنی جاگتا آنکھوں سے انشاءاللہ ایک بہت ہی بڑا معجزہ دیکھے گا۔ اکثر لوگ جب بھی وظائف پڑھتے ہیں تو پہلے اس کو اچھی طرح سمجھتے نہیں، بعض سمجھے ہی پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ جب وہ سمجھ کر نہیں پڑھتے تو پھر بعد میں شکوہ کرتے ہیں، ہم وظائف تو بہت پڑھتے ہیں لیکن ہمیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، وظائف اثر نہیں کرتے، ہم وظائف پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، وظائف کے اندر شاید طاقت نہیں ہے، یا ہم اتنے بڑے بڑے وظائف پڑھ رہے ہیں اور ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ تو میرے پیارے ناظرین، آج آپ نے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک مکمل دیکھنا، وظیفے کے ایک ایک لفظ کو اچھی طرح سمجھ کر پڑھنا، کیونکہ میرے محترم ناظرین، یہ ایسا لاجواب اور مجرب وظیفہ ہے، اس وظیفے کی برکت سے پڑھنے والے کی انشاءاللہ ہر قسم کی بندش سیکنڈوں میں ٹوٹ جاتی ہے، ہر قسم کی رکاوٹ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے، ہر پریشانی کا جڑ سے خاتمہ ہو جاتا ہے، ہر دکھ درد مصیبت سے انسان کو مستقل نجات مل جاتی ہے، کیونکہ جب بندہ سچے دل پاک زبان سے اپنے اللہ کا ذکر کرتا ہے، پھر اللہ پاک اس کے تمام تر حاجات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا کر دیتا ہے۔ یہ آج کا بہت ہی منفرد خاص وظیفہ ہے، جو شخص بھی اسے پڑھ لیتا ہے، رب العزت اس کی جھولیاں بھر بھر کر اسے اپنے فضل سے نوازتا ہے۔ بس آپ نے پڑھتے وقت 2 اہم باتوں کا لازمی خیال رکھنا ہے، اور آپ لوگ بخوبی سمجھ جائیں گے آپ نے وظیفے کو کس صحیح طریقے ترتیب سے پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو آپ کے ہر جائز مقصد مہم کے اندر انشاءاللہ کامیاب کامران ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، کیونکہ جب اس وظیفے کو آپ اللہ کے ولیوں بزرگوں کے بتائے گئے اصل طریقے کے مطابق پڑھتے ہیں، پھر غیب سے معرفت الہی کے بند دروازے کھل جاتے ہیں، پھر ہر طرف سے رزق برکت کے دروازے کھلتے ہیں، اللہ کی ناراضی غصے کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔ اور اس وظیفے کے حیرت انگیز کمالات فضائل یہ ہیں، یہ وظیفہ بعد میں مکمل ہوتا ہے جبکہ غیب سے رزق کے 300 اس بندے کے لیے پہلے ہی کھول دے جاتے ہیں۔ ناظرین، ایک وہ کٹھن وقت ہے جب انسان پر کوئی مشکل وقت یا شدید پریشانی آتی ہے تو بندہ اپنے رب کریم کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، عاجزی کے ساتھ اپنے مسائل کا حل مانگتا ہے، اور سچی بات تو یہ ہے آج وہ خاص وقت ہے، خود رب کائنات فرماتا ہے، تو مانگ کیا مانگتا ہے، آج تیرے محرم سال کے پہلے جمعے کا انتہائی بابرکت مقدس دن ہے، آج تیرے منہ سے نکلی ہوئی ہر جائز بات تیری نصیب مقدر میں لکھ دی جائے گی، تیرے نصیب کا ستارہ پورے آفتاب سے چمک اٹھے گا، ایک بار سچے دل سے مانگ تو صحیح۔ آج میں آپ کو کسی دنیا کے عاجز بندے سے نہیں بلکہ دونوں جہانوں کے
پالنے والے رب سے مانگنے کا کہہ رہا ہوں۔ اس لیے جب بھی آپ اپنے رب کریم سے مانگو تو کبھی بھی تھوڑا مت مانگو کرو، بلکہ ضد کر کے مچل کر مانگا کرو۔ انشاءاللہ غیب سے اتنا زیادہ ملے گا آپ کے سنبھالنے کے خزانے چھوٹے پر پڑ جائیں، لیکن میرے رب کی لامتحائی خزانوں میں رائے برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ آج جو میرے بھائی بہنیں بے روزگار ہیں وہ بہترین روزگار کے لیے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ جو کہ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں وہ نیک اولاد کے لیے پڑھ لیں۔ آپ میں سے جو کوئی بھی سخت قرضدار ہے وہ قرض کے بوجھ سے مکمل ہمیشہ کے لیے نجات کے لیے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ آج وہ مایوس بیٹیاں جن کے اچھے رشتے نہیں ہو رہے یا رشتہ کہیں طے ہوتا ہے پھر ٹوٹ جاتا ہے، وہ رشتوں میں آسانی خیر کے لیے پڑھ لیں۔ رشتوں کے تمام تر بندشوں کو جڑ سے توڑنے کے لیے پڑھ لیں۔ جلد اور مبارک شادی کے اسباب پیدا ہونے کے لیے پڑھ لیں۔ اپنے من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں، کیونکہ ہر انسان کے حالات اور مسائل الگ ہیں، سب کی پریشانیاں، دلی خواہشات بالکل الگ ہیں۔ آج کوئی کرائے کے تنگی والے مکان میں رہتا ہے، اپنے ذاتی عالی شان گھر خریدنا چاہتا ہے تو آج کے دن رب کریم سے مانگ کر تو دیکھ۔ آج رب العزت کے عام بارگاہ میں ہر کسی کی دعا فوراً قبول منظور ہو رہی ہے۔ آج رب کریم کی سخی بارگاہ سے سب کی جھولیاں بھر رہی ہے، نسلیں آباد ہو رہی۔ آپ کا مسئلہ کتنا ہی بڑا پیچیدہ کیوں نہ ہو، اس کا جلد بہترین حل انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ صرف ایک بار سچے دل سے رب کریم سے مانگ کر تو دیکھ، رب کے سامنے عاجزی سے جھولی پھیلا کر تو دیکھ، اپنے خاص مقصد کی پکی نیت کر کے دیکھ، آپ کے ہر مقصد میں کامیابی انشاءاللہ 100% یقینی ہو جائے گی۔ جو میرے دکھی بھائی بہن اپنی زندگی کے حالات سے ہارے ہوئے ہیں، اپنی زندگی سے سخت تنگ آ چکے ہیں اور روز مرہ کے مسائل سے تنگ آ چکے ہیں، جو ہر طرف سے مایوسیوں کے شکار ہیں، وہ صرف اس عمل کو ایک مرتبہ پورا پڑھ لیں۔ ہر قسم کی مایوسی سے، ہر قسم کی پریشانی سے آپ کو ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی۔ بس آپ نے اپنے اسی جائز مقصد کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے صرف ثواب کی نیت سے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ غیب سے ایسی غیبی مدد فرمائے گا، کوئی بھی مایوسی پریشانی آپ کی زندگی میں باقی نہیں رہے گی۔ تو میں اپنے تمام دکھیار پریشان حال بہن بھائیوں سے پرزور گزارش کروں گا، آپ نے آج کا یہ قیمتی وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ کسی بھی قسم کی غفلت لاپرواہی بالکل نہیں کرنی۔ اگر آج کے دن لاپرواہی کر دی تو میرے بھائیوں بہنوں بعد میں بہت پچھتانا پڑے گا، اس لیے بعد میں پچھتانے سے 1000 درجہ بہتر ہے آج ہی یہ وظیفہ پڑھ لو، رب کریم کے حضور رو کر اپنے تمام حاجات پورا کروا لو۔ وقت کی نزاکت کو اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے میرے بھائیوں بہنوں آج کی اس خاص عمل کی جانب بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میری ایک بات بہت ہی چھوٹی سی ادب آمیز گزارش کرنا چاہوں گا۔ اللہ پاک کے 2 سب سے زیادہ طاقتور صفاتی نام یا رحمان یا رحیم نیچے کمنٹ باکس میں محبت سے ضرور لکھ دیجیے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کو ان 2 عظیم طاقتور صفاتی ناموں سے پکارا جاتا ہے اللہ پاک کی رحمت پوری جوش میں آ جاتی ہے، پھر اس وقت اللہ سے جو کچھ بھی مانگا جائے اللہ پاک اپنے کرم سے ضرور عطا فرماتا ہے۔ جلدی سے یا رحمان یا رحیم لکھ دیجیے۔ آئیے اب آگے وظیفے کا اصل جانب چلتے ہیں۔ آپ 3 محرم پہلے جمعہ کے دن چاہے اپنے دکان پر ہو، اپنے دفتر میں ہو، سفر میں ہو، اپنے کاروبار کی جگہ پر ہو، جس کو بھی جب جہاں جیسے بھی وقت ملتا ہے وہ چلتے پھرتے بھی یہ وظیفہ بآسانی پڑھ سکتا ہے۔ کسی بھی صورت بس آپ نے یہ وظیفہ آج ہاتھ سے چھوڑنا نہیں۔ اب عمل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آج 3 محرم پہلے جمعہ کے دن آپ کو جب بھی جہاں کہیں جیسے وقت مل جائے تو سب سے پہلے کوشش کیجیے اچھی طرح باوضو ہو کر مصلی پر قبلہ رخ بیٹھ کر یہ وظیفہ کیجیے۔ سب سے پہلے مصلی پر بیٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ نہایت ادب سے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کون سا بھی پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو زبانی یاد ہو۔ آپ چاہے تو سب سے آسان مختصر درود یعنی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز کے اندر پڑھا جانے والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ میرے بھائیوں بہنوں سب سے زیادہ بہتر افضل یہی ہے آپ درود ابراہیمی ہی پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت برکت تمام دنیا کے درودوں میں سب سے زیادہ ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے۔ پوری کوشش کیجیے درود ابراہیمی پڑھیں۔ آپ جو بھی درود پڑھیں بس درود پاک کو
آپ نے نہایت اچھے ٹہر کر پیارے طریقے سے پڑھنا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک اور سچے فرمان کا مفہوم ہے، جو شخص مجھ پر خلوص دل سے ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس پر اپنی 10 خصوصی رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے نام اعمال سے 10 گنا مٹا دیتا ہے، اس کے درجات کو 10 گنا بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف اگر کثرت سے پڑھا جائے انسان کو تمام پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے ہی اسی خاص مقصد، اپنے حاجات دل میں پکی نیت کرنی ہے۔ اگر آپ کو رزق کی تنگی ہے تو رزق مانگ لیجئے، اگر دولت چاہے تو دولت مانگ لیں، غرض جس کو جو بھی جائز چیز چاہے وہ آج مانگ لینا، کیونکہ آج یہ وظیفہ پڑھنے کے دوران آپ جس مقصد، جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھیں گے 100% گارنٹی سے وہ مقصد انشاءاللہ ضرور پورا ہو کر رہے گا۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے، آج 3 محرم پہلے جمعہ مبارکہ بے حد بابرکت دن ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تعوذ تسمیہ پڑھ کر وظیفے کا باقاعدہ آغاز کرنا ہے۔ ناظرین، جس کام کے شروع میں تعوذ تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس کام میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص برکت نازل ہوتی ہے، اس کام میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر سلامتی نازل ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت بھی کر لی، تعوذ تسمیہ بھی پڑھ لیا، اب آپ نے دل سے یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہاں کے تمام چیزوں سے آپ کا تعلق بالکل ختم ہو چکا ہے، اور آپ اس وقت روضہ رسول کی سنہری جالیوں کے بالکل قریب بیٹھ کر اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا اللہ یا محمد کا وظیفہ ہے۔ آپ نے ان دونوں ناموں کو ایک ساتھ ملا کر پڑھنا ہے تو 1 مرتبہ شمار ہوگا۔ ناظرین، ہمارا اس دنیا میں آنے کا اصل مقصد ہی ان دونوں عظیم ہستیوں کو راضی کرنا ہے۔ آج یا اللہ یا محمد پڑھنے سے یہ دونوں ہستیاں آپ سے راضی ہو جائیں گے۔ جب آپ یا اللہ پڑھیں گے تو کائنات کا مالک اللہ راضی ہوگا، جب آپ یا محمد پڑھیں گے تو اللہ کا پیارا محبوب راضی ہوگا۔ یا اللہ یا محمد کا یہ خاص وظیفہ آج آپ کی بد قسمت کے زنگ آلود تالوں کو ہمیشہ کے لیے کھولے گا، آپ کی زندگی میں لازوال خوشیاں لے کر آئے گا۔ اگر آپ تنگ دست غریب ہیں تو آپ کو تمام تنگ دستیوں سے نجات حاصل ہوگی۔ تو آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا اللہ یا محمد کو اپنے دائیں ہاتھ کے انگلیوں پر یا اپنے تسبیح کے دانوں پر پورے دھیان سے 51 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 51 مرتبہ پڑھنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں بہت تیزی سے پڑھ کر آپ جلدی سے جان چھڑا لیں، بلکہ آپ نے پورا توجہ عاجزی دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ جتنے خلوص کے ساتھ پڑھیں گے اللہ پاک اتنا ہی زیادہ ثواب بھی عطا فرمائے گا، اتنے ہی زیادہ آپ کے لیے زندگی میں آسانیاں بھی پیدا ہوں گے۔ جیسے آپ کی نیت ہوگی اللہ پاک بھی آپ کو آپ کی نیت کے مطابق ہی اجر ثواب عطا فرمائے گا۔ جب آپ پہلے نمبر پر یا اللہ یا محمد کو 51 مرتبہ مکمل پڑھ لیں، اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ کرنا ہے، ذرا اس کو پورا توجہ دھیان سے سماعت فرمائیں، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آپ ویڈیو کو اسکپ کرنے لگ جاتے ہیں، وظیفہ اچھی طرح سمجھ نہیں پاتے، پھر بعد میں اس وظیفے کا پورا فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ تو آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آج کا خاص الخاص مرکزی عمل ہے، جیسا کہ ہر کوئی 3 محرم پہلے جمعہ کے عظیم الشان عظمت فضیلت کو اچھے سے جانتا ہے۔ یہ جمعہ قبولیت کی گھڑیوں والا جمعہ ہے، اور یہ جمعہ عظمت برکت والا یعنی رب سے مانگنے والا جمعہ ہے۔ اس جمعے کے مبارک دن ہر نیکی کا بدلہ 70 گنا سے بھی زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ لوگ اس کے لیے سارے رات جاگ کر نوافل پڑھتے ہیں، تسبیحات اعمال پڑھتے ہیں، لیکن آج میں آپ کو قرآن پاک کی ایک ایسی صورت کا وظیفہ بتا رہا ہوں جسے صرف 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کا عظیم ثواب ملتا ہے۔ ہر کوئی 3 محرم کو مصروفیت کی وجہ سے مکمل قرآن مجید نہیں پڑھ سکتا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے خود فرمایا، اے میرے صحابہ، کیا میں تمہیں ایک ایسی صورت نہ بتاؤں جسے صرف 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ ناظرین، یہ سنتے ہی صحابہ اکرام میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کو صرف 3 بار پڑھ لیا کرو
تمہارے نام اعمال میں ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ، بڑے پیار، بڑے تحمل کے ساتھ سورہ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے کے دوران اگر آپ رب کریم سے کوئی ایسی ناممکن حاجت کو بھی دل میں لے کر بیٹھو گے جس سے آپ کی عقل کہتی ہے یہ تو بس ایک خواب ہے جو کہ کبھی پورا ہو ہی نہیں سکتا، تو یقین جانیے 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے کی برکت سے آپ کے ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ سیکنڈوں میں ممکن ہو جائے گی۔ جیسے یقین نہیں آتا وہ آج 3 محرم جمعہ کے دن اپنے قیمتی وقت سے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لیں۔ آج صرف 1 منٹ کی دوری پر آپ کی کامیابی موجود ہے۔ اگر کوئی بندہ 1 منٹ نکال کر چھوٹا خاص الخاص وظیفہ نہیں پڑھ سکتا ناظرین، پھر وہ بھلا کیا کر سکتا ہے، جب آج ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں خود رب العالمین آسمان دنیا پر صدائی لگا رہا۔ مانگ کیا مانگتا ہے، تو بڑا ہی بدبخت ہے وہ بندہ جو 3 محرم پہلے جمعہ کے دن کے غفلت لاپرواہی میں گزارے گا۔ صرف 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے کے دوران آپ نے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے، آپ نے کسی بھی شخص سے بات نہیں کرنی اور نہ ہی اس دوران کوئی دوسرا آپ سے بات کرے۔ 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے کے دوران جتنا زیادہ ہو سکے دل ہی دل میں مانگنا ہے، اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھ کر پڑھنا ہے، کیونکہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے کے دوران جو کچھ بھی آپ کے دل میں آتا چلے جائے گا وہ انشاءاللہ غیب سے آپ کے مقدر اور آپ کے نصیب میں ہمیشہ کے لیے لکھ دیا جائے گا۔ جب آپ دوسرے نمبر پر 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں تو اب آپ نے آج کا تیسری اور سب سے آخری وظیفہ پڑھنا ہے۔ ناظرین، آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ بھی بڑا ہی خاص لاجواب وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے والا بندہ اللہ کا لاڈلا بندہ بن جاتا ہے۔ ویسے تو آپ نے زندگی میں بہت سارے اعمال بھی پڑھے ہوں گے، لیکن آج کا یہ وظیفہ انشاءاللہ آپ کی بد قسمت کو ہمیشہ کے لیے کھول دے گا۔ آپ نے تیسری آخری نمبر پر اللہ الصمد کو وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد رب عظیم صفت بھی ہے۔ سورہ اخلاص کی دوسری آیت مبارکہ بھی ہے۔ اللہ الصمد کا مطلب یہ ہے اللہ بے نیاز ہے۔ میرے اللہ کی بے نیازی کیا ہے؟ وہ جب اپنے بندے کو دینے پر آتا ہے نہ کسی کی شکلیں دیکھتا ہے، نہ کسی کے اعمال دیکھتا ہے، بلکہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ اللہ کی بے نیازی یہ ہے وہ بے روزگاروں کو بہترین روزگار دیتا ہے، بے اولادوں کو پیاری اولاد دیتا ہے، بن مانگے ہمارے تمام اخراجات کو غیب سے پورا کرتا ہے، مانگنے والے کو رزق بے پناہ دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر اللہ الصمد کو یہ وظیفہ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ بھائیوں بہنوں، صرف 33 مرتبہ اللہ الصمد پڑھنے سے اللہ کریم بہت زیادہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ کے دوست، اللہ کے ولی فرماتے ہیں ہم جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں سب سے پہلے اللہ کو راضی کرتے ہیں، اس کے بعد اللہ سے جو کچھ بھی مانگتے ہیں اللہ پاک فوراً عطا فرما دیتا ہے۔ ناظرین، اگر خدا نخواستہ اللہ ہی ناراض ہو گیا تو آپ جتنی مرضی وظائف پڑھتے جائیں یا تسبیحات پڑھتے جائیں، بھلا کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ اللہ آپ کی حاجت کو تبھی پورا کرے گا جب اللہ راضی ہوگا۔ اس لیے رب کی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کریں۔ اگر تھوڑی سی بھی میرے رب کی توجہ مل گئی تو پوری زندگی کے لیے کافی ہے۔ زندگی تو بہت چھوٹی بات بول رہا ہوں بھائیوں بہنوں، ایک چھوٹی سی میرے رب کی نظر کرم آپ کے آنے والی نسلوں کے لیے بھی کافی ہے۔ جب یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر 3 بار درود پاک لازمی پڑھے گا جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل الحمدللہ مکمل ہو چکا۔ یہ محرم کی 3 تاریخ کا وہ خاص عمل ہے جسے اللہ والوں نے ہمیشہ پڑھا۔ آپ نے اس وظیفے کو اسی ترتیب طریقے سے پڑھنا ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ بھائیوں بہنوں، قبولیت کے دن ہیں، قبولیت کے راتیں ہیں۔ ان راتوں میں، ان دنوں میں اللہ سے جتنا مانگو گے میرا رب اس سے زیادہ عطا فرمائے گا۔ میرا رب نوازتا چلے جائے گا۔ بس پورے خلوص، کامل یقین کے ساتھ آپ نے ان اعمال کو پڑھنا ہے۔ اس خاص وظیفے کو سچے یقین کے ساتھ جو بندہ پڑھتا ہے اللہ اس کے یقین کو کبھی نہیں ٹھکراتا، اسے عطا کرتا چلے جاتا ہے، نوازتا چلے جاتا ہے۔ اگر آج سڑک پر جاتے ہوا کوئی غریبی فقیر بھی اس عمل کو پڑھے گا وہ بھی اللہ کے فضل سے دولت مند ہو جائے گا اور وہ بھی امیر ہو جائے گا۔ اب دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے جو کچھ بھی مانگو گے نبی کے صدقے میرا رب آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، ان قبولیت بابرکت گھڑیوں میں آئے اب رب کریم سے مل کر عاجزی کے ساتھ دعا کرتے ہیں۔ میں دعا
کروں گا، آپ لوگوں نے دل سے آمین کہنا بھی ہے اور کمنٹ باکس میں آمین لکھنا بھی ہے، کیونکہ جتنے زیادہ لوگ دعا میں شرکت کرتے ہیں اور دعا میں آمین کہتے ہیں، اتنے ہی زیادہ دعا کی قبولیت کے امکانات غیب سے بڑھ جاتے ہیں۔ تو آئے رب کریم کے حضور دعا مانگتے ہیں۔ یا اللہ، اے میرے پیارے اللہ، ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں۔ مالک، ہمارے گناہوں کو، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما۔ یا اللہ، ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں، نافرمانیوں کے سچے دل سے معافی مانگتے ہیں۔ یا اللہ، ہم اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرتے ہیں، ہماری دعا قبول فرما۔ اے اللہ، ہم گنہگار ہیں، سیاکار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان اور ناشکر ہیں، لیکن میرے محبوب تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری گواہی دیتے ہیں تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے گواہی دیتے ہیں تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، تیرے گواہی دیتے ہیں تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں۔ ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیرے رحمت سے بڑے تو نہیں ہیں، اپنی وسیع رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ، ہمیں گمراہی کے راستے سے ہمیں شکل ہٹا کر صراط مستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اللہ، ہمیں ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے جس نماز سے تو راضی ہو جائے۔ زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے جن اعمال سے تو راضی ہو جائے۔ ہمیں ایسے پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ یا اللہ، ہمیں ایمان پہ زندہ رکھ، ایمان پہ ہی موت عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں تیرے احکامات کے فرما برداری کرنے والا، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک پاکیزہ آداب کو اپنے والا بنا دے۔ یا اللہ، ہماری تمام پریشانیوں کو دور کر دے۔ یا اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ یا اللہ، جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے غیب کے خزانوں میں سے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ، جن کے جو جائز کام رکے ہوئے ہیں وہ سب پورا کر دے۔ یا اللہ، بچھڑے ہوئے لوگوں کو آپس میں ملا دے۔ یا اللہ، شادی شدہ جوڑوں میں سچی محبت خلوص پیدا کر دے، ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ یا اللہ، تمام لڑکے لڑکیوں کے نصیب مقدر اچھا کر دے۔ اے میرے مالک، جو قرض کے بھاری بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرضہ غیب سے جلد ادا کر دے۔ اے اللہ رب العزت، شیطان مردود کی شر سے ہمارے اور ہمارے بچوں کی ہمیشہ حفاظت فرما۔ یا اللہ، ہمیں حلال رزق کمانے کھانے کے توفیق نصیب فرما۔ ہمارے حلال رزق میں خوب برکت کشادگی عطا فرما۔ ایسی کشادگی کبھی زندگی میں کسی سے مانگنا نہ پڑے، کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے۔ یا اللہ، تیرے پیارے حبیب نے تجھ سے جن جن خیر کی دعائیں کی ہے ان تمام دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ شامل فرما، اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جن جن شر سے پناہ چاہی ہے ان تمام شرور سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے تمام دعاؤں اپنے بارگاہ عالیہ میں قبول منظور فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام